رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد جب یہ حکم فرمایا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ وہ وقت تھا، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مسلمان کعبے کی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اپنے اپنے گھروں میں چھپ چھپ کے نمازیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا اللہ کے نبی کہاں عبادت؟ فرمایا یہیں جہاں ہم بیٹھے۔ تو عرض کی اللہ کے نبی آج جی چاہتا ہے کہ کعبے میں عبادت کریں، کعبے میں عبادت کیوں نہیں ہو رہی؟ حضور نے فرمایا عمر آپ کی برادری بڑی سخت ہے، یہ قریش بڑے سخت ہیں، یہ کعبے کے اندر جانے نہیں دیتے۔ فرمایا میرے اسلام لانے سے پھر چھپ کر کیوں عبادت ہو، میرے اسلام لانے سے پھر چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکیں جس کی طاقت ہو، وہ روکیں جس کی طاقت ہو، اور یوں کر کے تلوار لہرائی، یوں چمکی اور فرمایا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ حضور نے فرمایا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ یہ پہلی نماز ہے جو کعبے میں جا کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ کیا شان بخشی ہے، کیا شان بخشی ہے اللہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد وہ واحد شاگرد ہیں جن کی نشانیاں قرآن میں بھی ہیں، تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، زبور میں بھی ہیں اور صحائف میں بھی۔ آپ کے شاگردوں کی نشانیاں، صحابہ کی نشانیاں، اسی لیے تو فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ اے میرے محبوب ان کی یہ نشانیاں تورات میں، انجیل میں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تو ہیں ہی ہر کتاب میں، لیکن وہ زمانہ یاد کیے کہ نوجوانی کے عمر میں ابھی تو اسلام کی دعوت بھی نہیں آئی تھی، کہ شام کے سفر میں جب حضرت عمر تجارت کے لیے گزرنے لگے تو ایک بوڑھے میاں آگے بڑھے اور یوں نگاہ دوڑائی اور چہرے پر جمائی اور حضرت عمر کو کھڑا کر کے کہنے لگے ایک درخواست مان لو۔ جی کیا درخواست؟ چمڑے کا ایک ٹکڑا آگے کر دیا۔ اس وقت لکھائی چمڑے پہ ہوتی تھی، ہڈیوں پہ ہوتی تھی، پتوں پہ ہوتی تھی۔ کہنے لگے یہ چمڑے کا ایک ٹکڑا ہے، 2 لفظ اس پہ لکھ دو۔ کیا لکھوں؟ وہ بوڑھے میاں کہنے لگے یہ لکھ دو کہ جب آپ کی حکومت شام پر ہوگی تو مجھے بھی اپنی حکومت میں شریک کرو۔ حضرت عمر جوانی کا عالم، اس وقت تو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، خود کہتے مجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا۔ یہ تو بعد میں نگاہ نبوت کا فیض ہے نا، نگاہ نبوت کا ہے۔ کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرت عمر کو کیا پتا کہ مجھ پر نبوت کی ایک نگاہ پڑنے والی ہے، اور وہ نگاہ جس پر پڑتی ہے وہ ذرہ ستارہ بن جاتا ہے، وہ آفتاب بن جاتا ہے، وہ ماہتاب بن جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا بابا جی غلط فہمی ہو گئی ہے، کوئی اور ہوگا، میں نہیں ہوں۔ تو بابا نے کہا اے عمر تو اس بات کو چھوڑ، جو میں کہتا ہوں وہ بس کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا چلو بابا ضد کر رہا ہے تو اس ٹکڑے کے اوپر لکھ دیا کہ اچھا اگر میری حکومت شام پر آئی تو آپ کو شریک کروں گا۔ پھر تاریخ نے وہ دور دیکھا اور بڑے عجیب انداز میں دیکھا کہ جب شام فتح ہو رہا تھا، آگے بڑھ کے فلسطین پر مسلمان جا چکے تھے اور عیسائی قلعے کے اندر قید ہو چکے تھے، اور انہوں نے شرط یہ لگائی کہ ٹھیک ہے ہم صلح پر تیار ہیں، لیکن ہم بیت المقدس کی چابیاں صلح کرنے کے وقت اس کو دیں گے جو آپ کا امیر المومنین ہوگا، آپ کے امیر المومنین کو چابیاں دیں گے۔ اللہ نے یہ نشانیاں ظاہر کرنی تھی۔ حضرت عمر کو جب اطلاع ملی فوراً تیاری کی، ایک لاغر اونٹنی جس پر ایک آدمی سوار ہو سکتا تھا،
ایک غلام ہے، ایک امیر المومنین، چل پڑے ہیں، غلام کو کہا سوار ہو جاؤ، پورا امیر المومنین میری مجال، آپ پیدل چلے میں سوار ہو جاؤں؟ فرمایا دنیا کو اسلام کا نظام عدل دکھانا چاہتا ہوں، دنیا کو اسلام کا نظام انصاف دکھانا چاہتا ہوں۔ خادم کو بٹھایا، خود مہار پکڑی، اگلی منزل پہ خود بیٹھے، خادم نے ایک ایک منزل پر سوار ہوتے ہوتے جب بیت المقدس کی آخری منزل آئی تو باری غلام کی تھی کہ وہ اونٹ پر بیٹھے، سواری پر بیٹھے۔ اب اونٹ پر بیٹھا ہوا غلام اور نکیل پکڑے ہوئے حضرت عمر۔ اس لیے کسی نے کہا نا کہ فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل رہا ہے اور سواری پر غلام آیا، کہ آقا چل رہا ہے اور سواری پر غلام آیا۔ یہ کہیں اور نہیں دیکھیں گے آپ، کہیں اور نہیں دیکھیں گے۔ جب اس منزل پر پہنچے تو عیسائی دنیا آنکھیں جما کر بیٹھی ہوئی تھی کہ نقشہ دیکھتے ہیں کیا، اور جب پہنچے تو پوچھا کون ہے امیر المومنین؟ فرمایا یہ جو چل رہے ہیں امیر المومنین ہیں، یہ جو سواری کے اوپر ہے یہ ان کا غلام ہے۔ تو آگے بڑھ کے چابی ان کے حوالے کی اور یہ کہا کہ ہماری کتاب کے اندر یہ لکھا تھا کہ مسلمان جب بیت المقدس کو فتح کریں گے اس کی نشانی یہ ہوگی کہ امیر المومنین پیدل ہوگا، اس کا غلام سواری پر ہوگا۔ فتح ہوا بیت المقدس۔ اب جب وہاں پہنچے اس بابے کو تلاش کیا شام میں تو پتہ چلا بابا انتقال کر چکا۔ اس کا بیٹا وہ چمڑے کا وہ ٹکڑا لے کے حاضر ہوا کہ میرے والد نے یہ آپ سے لکھوایا تھا، میرے والد نے یہ آپ سے لکھوایا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا حیرت ہے کہ آپ کے والد کو پتہ کیسے چل گیا؟ اس وقت تو میری حالت یہ تھی تو میں ایک عرب کی بدو کی حیثیت سے تھا، میں تو اونٹ چلایا کرتا تھا، کیسے اس کو پتہ چل گیا کہ میں شام کو فتح کروں گا؟ فرمایا آپ کے سراپے سے انہوں نے پہچان لیا تھا کیونکہ آپ کی نشانیاں ہماری مذہبی کتاب کے اندر موجود تھیں، مذہبی کتاب کے اندر موجود تھیں۔ یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ۔ جب آخری روز تھا، آخری روز 23 ذی الحجہ کو جب ابو لولو مجوسی نے ان کو زخمی کیا اور زخم اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ دوائی بھی اندر نہیں جا سکتی تھی، خون میں لت پت، آخری وقت ہے، نزع کا عالم ہے، لیکن دیکھ لیجئے تمنا کیا، آرزو کیا ہے۔ یہ ہیں عاشق رسول، اپنے بیٹے کو دوڑایا، صاحبزادے کو دوڑایا، جلدی جاؤ جلدی جاؤ جلدی جاؤ، امی عائشہ سے ایک درخواست کر لو، مسلمانوں کی ماں سے ایک درخواست کر لو۔ اور وہ درخواست کیا تھی؟ فرمایا میری طرف سے یہ درخواست کرو کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے جیسا غلام آقا کے قدموں میں آ جائے، مجھے دفن ہونے کے لیے تھوڑی سی جگہ چاہیے، دفن ہونے کے لیے تھوڑی سی جگہ چاہیے۔ جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خبر پہنچی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، تھوڑی دیر رکیں اور رکنے کے بعد فرمایا یہاں میں نے اپنے لیے جگہ رکھی تھی، اپنے لیے جگہ رکھی، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہستی اس جگہ میں موجود تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ عائشہ کی تمنا یہ تھی کہ میں بھی اسی جگہ، لیکن فرمایا میں اپنی خواہش اور تمنا پر حضرت عمر کی تمنا کو ترجیح دیتی۔ جب یہ خبر واپس آ کر حضرت عمر کو سنائی گئی، چہرہ تم تما اٹھا، ایسے جیسے ساری کائنات کی بادشاہت ان کو مل گئی۔ اس شان کے ساتھ رخصت ہوئے کہ جب دفن ہو رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی پیاری دعا، اتنی خوبصورت دعا، اے اللہ عمر کی قبر کو ایسا روشن کر دے جیسا عمر نے اپنی زندگی میں تیرے گھروں کو روشن کیا، تیرے گھروں کو روشن کیا۔ کتنے گھروں کو روشن کیا ہے؟ اپنی خلافت میں 4000 مسجدیں بنوائیں اور ہر مسجد میں دیا رکھا، دیے کے اندر تیل ڈالا اور اس کی روشنی سے گھروں کو منور کیا۔
اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت علی نے بڑی خوبصورت دعا دی، اے اللہ عمر کی قبر کو ایسا روشن کر دے جیسا عمر نے تیرے گھروں کو روشن کیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔